وذكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات وقت کے اندر ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے جیسا کہ میرا مزاج ہے اس عبادت کو ختم کر دینا ہے. ماشاءاللہ آپ نے شبہ کو سماعت فرمایا. خداوند عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والوں، اور یاد رکھیے اللہ نے جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان کہہ کر خطاب کیا ہے وہاں عام خطاب نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص جماعت سے خطاب ہے. ایک مخصوص جماعت سے خطاب ہے. اگر خطاب عام ہوگا تو علماء تشریف فرمائیں تو یا ایھا الناس ہوگا. یہاں عام خطاب نہیں ہے، سب سے نہیں ہے، ایک خاص جماعت سے ہے. اے ایمان لانے والوں، بے ایمانوں سے خطاب نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. اور تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ ایمان والوں سے مراد ہے کون سی جماعت ہے، کون سا گروہ ہے ایمان والوں سے مراد. تو ایمان والوں سے مراد اگر کوئی جماعت ہے تو وہ ہے علی کے چاہنے والے. اور پھر خود پیغمبر نے فرما دیا، اے علی تمہاری محبت تقویٰ ہے اور ایمان ہے، اور تمہارا بغض کفر ہے اور نفاق ہے. سبحان اللہ. یہ محمد والے یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی اس طرح کی آیتیں ہیں جہاں خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، وہاں پر یا تو برائیوں سے روکا گیا ہے یا نیکیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. اے علی والو نماز پڑھو، اے علی والو روزہ رکھو، اے علی والو نیکیاں کرو، اے علی والو جہاد کرو، اے علی والو غیبت نہ کرو، اے علی والو حسد نہ کرو، اے علی والو کسی کی برائی نہ کرو. یا تو برائی سے روکا گیا ہے یا نیکیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ علی والوں سے کیوں خطاب کیا جا رہا ہے؟ علی والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ برائیوں سے بچو، نیکیاں انجام دو؟ علی والوں سے اس لیے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ چاہے نیکیاں کرے یا نہ کرے، برائیوں سے بچے یا نہ بچے، وہاں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے علی والوں سے کہا گیا چونکہ تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں لہذا نیکیاں انجام دو اور اپنے کو برائیوں سے بچاؤ. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں. دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. علماء تشریف فرما ہے اطاعت اور اتباع. اطاعت کی جاتی ہے قول میں، اتباع کیا جاتا ہے عمل میں، یعنی نقش قدم پر چلنا. قرآن مجید میں اللہ کے لیے اطاعت کا لفظ تو ملے گا لیکن اتباع کا لفظ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اطاعت ہوتی ہے قول میں، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. اتباع ہوتا ہے عمل میں،
یعنی نقش قدم پر چلنا، جس طرح سے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اطاعت کا لفظ پروردگار عالم کے لیے قرآن مجید میں، اتباع کا لفظ نبی کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی ہے، دونوں لفظ ہیں، اطاعت کا بھی لفظ ہے اور اتباع کا بھی لفظ ہے، اس لیے کہ اطاعت ہوتی ہے قول میں، اتباع کا مطلب ہے نقش قدم پر چلنا۔ تو اللہ کے لیے اتباع کا لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نقش قدم پر کون چلے گا جس کے قدم ہی نہ ہو؟ اللہ آ کے نماز پڑھ کے نہیں دکھلائے گا، اللہ روزہ رکھ کے نہیں دکھلائے گا، اللہ حج کر کے نہیں دکھلائے گا، اس لیے کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، بے شک اور جسمانیت سے مبرہ ہے، اس لیے کہ جسم کی باڈی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو، توجہ کر رہا ہوں، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ جسم نہیں رکھتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے ہاتھی ایسے بھیجے جو ہوتے ایک جگہ، سبحان اللہ، اللہ کی قدم ہی نہیں ہے، اس کے نقش قدم پر چلے۔ اور عزیز گرامی، آج ہر ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھ رہا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، حج کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، خیرات کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، نیکیاں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کسی کے راضی یا ناراض ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کوئی راضی ہے بھائی قمر یا کوئی ناراض ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے چہرے سے، بھائی چہرے پہ اگر مسکراہٹ ہے ناراضی اس کا مطلب ہے کہ بھائی بڑا صاحب ہم سے راضی ہے، اور اگر پیشانی پر بل پڑا ہوا ہے، چہرہ بگڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہم سے ناراض ہے۔ تو ہر ایک آدمی، ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو کیسے پتہ چلے؟ اللہ چہرہ رکھتا نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو پتہ کیسے چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ بڑا مشکل مسئلہ تھا خدا کی قسم۔ ایک حدیث تو معصوم نے فرمائی، معصوم نے فرمایا، صادق آل محمد نے فرمایا، نحن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کا چہرہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں، پر جس سے ہم راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ہم ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اور ایک حدیث پیغمبر نے فرمائی، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا یہاں فاطمہ آنے والے ہیں، ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک، اے میری بیٹی فاطمہ تیری رضا اللہ کی رضا ہے اور تیرا غضب اللہ کا غضب ہے۔ بس اب اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، وہ ڈرے فاطمہ پڑھا جائے، اگر فاطمہ راضی تو اللہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان اللہ یرضا لرضاک ویغضب لغضبک، اے میری بیٹی فاطمہ جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی، جس سے تو ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، راضی اللہ کسی کو بھی لکھیے، مگر پہلے یہ دیکھ لینا کہ فاطمہ راضی ہے۔ سبحان اللہ، سلام پڑھیے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اکبر، اللہ کے بعد رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اطاعت رسول۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
کہ جس کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جس کے اوپر نبوت کا اختتام ہوا، جس سے کوئی غلطی اور خطا کا امکان نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی سے کسی خطا، کسی غلطی، کسی بھول، کسی چوک کا کوئی امکان نہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اچھا، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے بھائی آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی سے کوئی خطا یا غلطی کا امکان نہیں ہے، تو دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر دعویٰ اور دلیل نہ ہو تو اس دعوے میں کوئی دم نہیں ہے. تو دعوے کے ساتھ دلیل بھی تو ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں کہ نبی سے کوئی خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے. ایک ہے دلیل عقلی. دلیل عقلی کیا ہے؟ کہ جو انسان ہمیں یہ حکم دینے کے لیے آیا ہے کہ نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی. یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ پیغمبر کی بھی نماز قضا ہو گئی. جو انسان ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو، تو ضروری ہے کہ وہ بھی سیدھے راستے پر ہے نا. یہ دلیل عقلی ہے. دلیل نقلی کیا ہے؟ قرآن مجید سے ہمارے پاس 3 آیتیں ہیں دلیل نقلی. دیکھیں انسان جب غلطی کرتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جب غلطی کرتا ہے یا تو زبان سے کرتا ہے، زبان سے غلطی کرتا ہے. لیکن پیغمبر کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ نے جس کی زبان کی بھی ضمانت دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ میرا حبیب تو کچھ بولتا ہے، وہی بولتا ہے جو اس کی طرف وہی ہوتی ہے. یہ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا. تو یا تو انسان غلطی کرتا ہے زبان سے، اللہ نے اپنے حبیب کی زبان کی ضمانت لی. میرا حبیب بولتا ہی نہیں، تو وہی بولتا ہے جو اس کی طرف وہی ہوتی ہے. یا غلطی ہوتی ہے فکر سے، فکری غلطی ہوتی ہے. خدا نے اس کی بھی ضمانت لی، پیغمبر کی فکر کی بھی ضمانت لی. کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، یہ تو کچھ سوچتے ہی نہیں. یہ تو وہی چاہتے ہیں، وہی سوچتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. زبان کی ضمانت ہو گئی، فکر کی ضمانت ہو گئی. یا انسان غلطی کرتا ہے اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے عمل سے. ہم نے سوچا نعوذ باللہ ہو سکتا ہے پیغمبر کے اعضاء و جوارح سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن ہم نے تاریخ میں ہمیں ایک ایسا موقع نظر آیا، ایک ایسا منظر نظر آیا کہ جہاں پر نبی نے کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی. تو اللہ نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب، یہ کنکریاں تم نے نہیں ہم نے پھینکی. ایک ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے شک بے شک. وہ رسول یہ دین لے کر آیا ہے، اور یہ دین وہ ہے جس کا حلال قیامت تک کے لیے حلال، جس کا حرام قیامت تک کے لیے حرام. اب ہمیں اس دین پر عمل کرنا ہے. اور پھر رسول کے بعد خدا کی قسم اولی الامر کا زمانہ آیا، ائمہ کا. ان کے پاس بھی وہی علم تھا جو رسول کے پاس تھا، ان کے پاس بھی وہی سنت تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، جو رسول کے پاس سنت تھی. اللہ اکبر. اور پھر خدا کی قسم آپ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ہمارے ائمہ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم عمل انجام دے رہے ہو اس کو تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین دیکھ رہے ہیں. مومنین سے مراد کون ہے یہاں پر؟ ائمہ جو کام آپ انجام دے رہے ہیں، جو فعل انجام دے رہے ہیں. ہم کوئی بھی کام، میں کوئی کام آپ سے چھپا کے کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے چھپا کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل
نہ اللہ سے چھپا کے کر سکتے، نہ رسول سے چھپا کے کر سکتے، نہ ائمہ سے چھپا کے کر سکتے۔ ہمیں ائمہ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلے، جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو۔ یہاں بھی اگر ہم کہہ دیتے ہیں تو مسلمانوں کے بات کے حلق سے نہیں اترتی۔ ارے بھائی یہ شیعہ بھی پتہ نہیں کہاں سے بات اٹھا لیتے ہیں، علی کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ تلوار نسلوں کو دیکھ کے کیسے چلے گی۔ ہم نے کہا پھر 2-3 واقعے تاریخ سے ہمیں بھی بتا دیجیے آپ، یا کیسے ہو گیا، کیا ہے واقعہ؟ سنیے، خانہ کعبہ پر چڑھائی کی کس نے؟ ابراہم نے۔ جب پہلے وہ مکے میں داخل ہوا تو اس نے پہلا کام کیا کیا کہ جناب عبدالمطلب کے اونٹوں کو اس نے پکڑ لیا، اور جناب عبدالمطلب گئے اس کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دیں۔ کہتا ہے کہ میں تو یہ سمجھا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے آپ آئے ہوں گے، آپ تو اپنے اونٹوں کے لیے آئے۔ جناب عبدالمطلب نے کیا کہا؟ اونٹوں کا مالک میں ہوں، مالک وہ رب ہے، اس کی تو توہین کرنے کے لیے آیا، وہ خود حفاظت کرے گا۔ تو یہ ابرہہ جو آیا کیسے آیا؟ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، ہے نا؟ قرآن مجید میں سورہ سے الم ترى کیف ربک اصحاب الفیل، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا نا، اور انہیں کہتے ہیں ایک ہاتھی جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، ہاں، جو جب اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر چلتے تھے تو بیٹھ جاتا تھا، اور جب اسے دوسری طرف لے کر چلتے تھے تو وہ چلنے لگتا تھا، یعنی ہاتھی مرتے مر گیا مگر خانہ کعبہ کے مقابلے پر نہ گیا۔ اور اس ہاتھی نے بھی ایک میسج دے دیا کہ اگر جانور بھی صحیح ہو تو وہ بھی کعبے کے مقابلے پر نہیں آتا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اچھا ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو بھئی اللہ کو کیا چاہیے تھا؟ اللہ کوئی ہاتھی سے بڑا جانور لے کے آتا ہے نا؟ جب وہ ہاتھی لے کر آیا تو اللہ کوئی اس سے بڑا جانور لے کے آتا، لیکن یاد رکھیے اللہ کسی بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کرتا، جب وہ اپنے دشمن کو دلیل کراتا ہے تو چھوٹی طاقت سے کراتا ہے۔ اس نے نمرود کو ایک مچھر سے مروایا، وہ اپنے دشمن کو دلیل کروانا چاہتا ہے تو چھوٹی طاقت سے کراتا ہے۔ نمرود کو ایک مچھر سے مروایا، اور پھر حزب اللہ کے چند سپاہی، اسرائیل جیسی طاقت، اور آپ نے دیکھا کہ کیا حال کرایا۔ تو یہ ہاتھیوں کا لشکر آیا، جب ہاتھیوں کا لشکر آیا مکے میں داخل ہوا، جناب عبدالمطلب ایک پہاڑ پر جا کر عذاب الہی کا انتظار کرنے لگے۔ اب جب یہ لشکر آیا تو اللہ نے کیا بھیجا؟ ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان کے پنجوں میں مسور کے دانے کے برابر، ایک ایک ککری دونوں پنجوں میں ان کے، اور ایک ایک چوچ میں۔ اب انہوں نے اوپر سے گرانا شروع کی، پر جس پہ گر جاتی تھی وہی ڈھیر ہو جاتا تھا، وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بھوسا بنا دیا، ایسا ہو گیا وہ لوگ، وہ لشکر ہاتھیوں کا چبایا ہوا بھوسا، ان میں سے ایک بچا، تاکہ وہاں جا کے خبر دے، اچھا ایک ادھر بچا ایک ادھر بچا۔ اب جب یہ ایک بچا، اب یہ گیا، ادھر دربار سجا ہوا ہے، درباری موجود ہے، بادشاہ موجود ہے، وزراء موجود ہیں، ظاہر ہے کہ بھائی انہیں جشن منانا تھا، چونکہ انہوں نے
خانہ کعبہ کے مقابلے پر ایک عبادت گاہ بنائی تھی اور اس میں بہت سارا سونا چاندی لگایا تھا. توجہ چاہ رہا وہ یہ چاہتے تھے کہ کعبے کو منہدم کر دیں تاکہ خانہ کعبہ کی عبادت نہ ہو. تو جس طرح سے کعبے کے مقابلے پر جھوٹے کعبے بنائے گئے اسی طرح علی کے مقابلے پر بھی جھوٹے امام بنائے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب یہ سب ڈھیر ہو گئے تو ایک بچا. اب وہاں پر دربار بھرا ہوا ہے, جشن کا ماحول ہے کہ اب لشکر آئے گا کعبے کو ختم کر کے, کعبے کو منہدم کر کے. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے, کہنے لگے وہ آیا ہے خوشخبری لے کے دیکھو ہو رہا وہ آیا. اب جب وہ پہنچا دربار میں تو اس نے کہا کہ بھائی بتاؤ. جب وہ دربار میں پہنچا تو اس نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا ہوا, کعبے کو منہدم کرا گئے کر کے. کہا کہ ارے کیا بات کرتے ہو, وہاں تو سب مر گئے, سب ڈھیر ہو گئے. کہا بھائی کس نے مار دیا؟ مسلمانوں میں تو اتنی طاقت تھی نہیں, مارا کس نے؟ کہا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے اور بس وہ پنجوں سے باریک سی کنکر گراتے تھے اور سب میں ڈھیر ہو جاتے تھے. کہ اندر یہ پاگل ہو گیا, بھلا پرندے بھی کہیں مار سکتے ہیں. کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوا, اگر زندہ ہوتے تو آتے, سب مر گئے, سب ڈھیر ہو گئے. کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیسے مر گئے. اب اس نے پورا نقشہ کھینچنا شروع کیا کہ ایسے آئے, یوں آئے, اس طرح سے انہوں نے اپنی چونچ سے گرایا, اس طرح سے اپنے پنجوں سے گرایا. یہ دربار کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا پورا بتا رہا تھا, نقشہ کھینچ رہا تھا. ایک مرتبہ جو پرندہ بچ گیا تھا دربار میں آیا, اپنی چونچ سے اس نے پھر ایک اندر گرائی اور یہ بھی انہی کی طرح ڈھیر ہو گیا. واہ 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 واہ, ایسے یہ بھی انہی کی طرح ڈھیر ہو گیا. اب میں تمام مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دربار بھرا ہوا تھا, درباری بھی تھے, وزراء بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, تو اس پرندے کو کیسے پتا چلا کہ کعبے کے مقابلے پر گیا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسلمان جواب دیتا ہے چونکہ پرندہ وہاں کا بھیجا ہوا تھا, وہ غلطی نہیں کر سکتا. ہم نے کہا پرندے کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے, اور جو تلوار آسمان سے چونکہ وہ پرندہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا اور اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ غلطی نہیں کر سکتا. اب یہاں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ہم نے کہا کہ اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ غلطی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کا بھیجا ہوا رسول وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک واقعہ تو یہ. دوسرا واقعہ, پیغمبر نے مکے سے ہجرت کی کہاں؟ مدینے کی طرف. سب نے لکھا واقع ہجرت کو, اپنوں نے بھی لکھا, غیروں نے بھی لکھا. پیغمبر کہاں آئے؟ مکے سے مدینے. اچھا جب پیغمبر مدینے پہنچے تو ہر ایک آدمی کی تمنا, ہر ایک آدمی کی تمنا, حضور ہمارے گھر چلیے, امیر آ رہے حضور ہمارے گھر, غریب آ رہے حضور ہمارے گھر, انصار حضور ہمارے گھر, مہاجرین حضور ہمارے گھر. اب اگر پیغمبر کسی ایک کے گھر چلے جائیں تو دوسرے کی دل شکن, پیغمبر کسی کی دل شکن کر نہیں سکتے. تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی ایسا ہے یہ جو میری اونٹنی ہے اسے کوئی پکڑے گا نہیں, یہ جہاں جا کر بیٹھ جائے. اچھا مدینے میں مومن بھی تھے, منافق بھی تھے, سیاسی لوگ بھی تھے, مکار بھی تھے, سب طرح کے تھے. آگے میری اونٹنی اس کو کوئی پکڑے گا نہیں, یہ جہاں جا کر بیٹھ جائے. اب تاریخ نے لکھا کہ اس اونٹنی نے پورے مدینے کا چکر کاٹا اور ایک مرتبہ جا کر وہاں بیٹھ گئی جہاں آج مسجد
انصاری کا، وہ مدینے کے لوگوں میں سب سے بہترین مومن تھے، وہاں پر یہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اونٹنی کسی اور کے دروازے پہ کیوں نہیں بیٹھی؟ وہ مسلمان جواب دیتا ہے جناب یہ کوئی عام اونٹنی تھوڑی تھی، یہ وہ اونٹنی تھی جس پر رسول سوار ہوتے تھے۔ جس اونٹنی پر رسول سوار ہو جائے اس اونٹنی پہ تم اپنا شعور اور جس کے قدم دو سے رسول کیسے چلتی ہے۔ دو واقعہ آپ کو میں نے سنا ہے۔ تیسرا واقعہ جناب نوح نے کہا پروردگار میری قوم پہ عذاب نازل کر دے۔ قرآن میں سورہ نوح دیکھیے، اگر ان پر عذاب نازل نہ کیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے، تیرے بندوں کو بہکائیں گے، اور اگر تو ان پر اس لیے عذاب نازل نہیں کرتا کہ ان میں مومن ہیں تو میں ان کی نسلوں کو پڑھ چکا، میں ان کی نسلوں کا مطالعہ کر چکا۔ کیا کہہ رہے ہیں میں ان کی نسلوں کو پڑھ چکا، بات تو ہو گئی بھائی، میں ان کی نسلوں کا مطالعہ کر چکا۔ ہمارا کمال کی بات ہے، اگر نوح کہتے ہیں کہ نسلوں کو پڑھ چکا تو مسلمان کو یقین آتا ہے، اور جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو اگر آدم کا علم دیکھنا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اعمال اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، ائمہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دیندار بننا ہے، اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، اس لیے کہ کچھ حقوق اولاد کے ہیں، کچھ حقوق والدین کے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اولاد کے حقوق کیا ہیں کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دے اور ان کا اچھا نام رکھے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اچھا نام رکھو اور قرآن کی تعلیم دو، اور آج کل قرآن سے متمسک ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہمیں گانے بھی سننے پڑ رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں نہیں دیکھتے کہ ابو لہب کون تھا، رسول کا چچا تھا وہ سکا۔ آج ہمیں گانے سننے پڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری قوم سے کہاں سے نکل آیا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، یاد رکھیے، والدین کے حقوق اچھا نام رکھو، قرآن کی تعلیم دو، اور اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ توجہ چاہو، اطاعت والدین، اطاعت والدین۔ خدا کی قسم ساری نحوستیں گھر کی دور ہو جائیں اگر کوئی لڑکا والدین کا مطیع بن جائے۔ آج جو ہر ہونے ہیں، صوفے میں کام نہیں چل رہا، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، خدا کی قسم کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ والدین کو خوش رکھیے، خود بخود روزی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ کہنے کو کیا ملتا ہے؟ آج کیا کہتا ہے آج کا جوان؟ آج کا جوان کیا کہتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، آپ کا جو وجود ہے کس کی وجہ سے؟ آپ کے والدین کی وجہ سے۔ ماں کا مرتبہ تو بعد میں ہے، یعنی بات کا مطلب یہ کہ والد سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ جب حضور سے کسی نے پوچھا کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے یا باپ کا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ امت امت اباک، دو مرتبہ ماں ایک مرتبہ باپ۔ ماں کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، باپ جس کے لیے آج بیٹا کہتا ہے ارے ہمیں باپ نے دیا ہی کیا، ہم تو جب 15 سال کے ہو گئے تھے جب سے کمانے لگے تھے، شادی ہم نے خود کی، مکان ہم نے خود بنایا ہے، باپ نے ہمیں دیا ہی کیا۔ خدا کی قسم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیے، باتیں تعلق کر لیجیے،
हमारे बाप का ना हो। आपने हमें दिया ही क्या? मैं बताता हूँ आपने क्या दिया तुझे। क्या 20 लायक हुआ बच्चा कि मदरसे जा सके? मदरसे में गया, एक आदमी दाखिला कराने के लिए उसको रिश्तेदार। अब प्रिंसिपल साहब ने पूछा कि भाई इसका नाम क्या है? सलाम का बाप का। अरे बाप का नहीं पता। क्या हुआ, मर गए या थे ही नहीं? आगे भी पता नहीं, बाप का तुमने सुना ही नहीं आज तक। बच्चों, अगर बाप दुनिया में भी नहीं है, था मर गया, जब भी कोई बात नहीं, लेकिन आगे बाप का नाम बताओ। खाली बाप के बारे में तो नहीं पता। आपने इसका दाखिला क्या करें? क्या इसका दाखिला करें? इसके बाद फिर शादी हुई, 2 मौलवी तख्त पर बैठे हुए हैं, वकील बने हुए फरिश्तों की तरह। इसके बाद पूछा भाई नाम बताओ, नाम लिख लिया गया। भाई बाप का नाम? कहा मौलवी साहब 100 बीघे जमीन है। भाई बाप का नाम? कहा 4 फ्लैट है दिल्ली में। मौलवी साहब ने कहा मैं जमीन नहीं पूछ रहा, ना मैं फ्लैट पूछ रहा, बाप का नाम बताओ। अरे पता नहीं, बाप का तो पता ही नहीं क्या इसका। अब यही गुफ्तगू हो रही थी मौलवी साहब के साथ। मौलवी साहब से सुसर साहब ने सुन लिया। कहने क्या बात है भाई? कहा जो आपके दामाद बनने जा रहे हैं उनके तो बाप का ही नहीं। साहब से बताइए क्या सुसर बेटी देगा? नहीं देगा। कसम, बाप ने आपको ये हक दे दिया अपना नाम लिखने का। ये काम है। मदरसे में दाखिला हुआ बात की वजह से, ससुराल मिली बात की वजह से, बीवी मिली बात की वजह से, बस्ती में इज्जत बात की वजह से, खानदान में इज्जत बात की वजह से, समाज में इज्जत बात की वजह से, माशरे में इज्जत बात की वजह से। तवज्जो चाह रहा हूं, हमें जिसके बाप ना हो, तवज्जो चाह रहा हूं, बस नाम याद रखिए, उस दौर में भी ऐसे थे जिनके बाप का ही अली का दुश्मन वही होता है जिसके बाप का पता नहीं। मोहम्मद और आले मोहम्मद का दुश्मन वही होगा जिसकी विलादत नजीस हो या उसने हराम ग़िज़ा खाई हो, विलादत नजीस हो या हराम ग़िज़ा खाई हो। वही बातें हैं, तवज्जो चाह रहा हूं। और इसका सबूत हमारे पास मौजूद है। जो हराम ग़िज़ा खाएगा, ना मौलवी की बात उस पे असर करेगी, ना अल्लामा की बात उस पे असर करेगी, ना मर्जा की बात उस पे असर करेगी, तारीख के हवाले से बताऊंगा, ना इमाम वक्त की बात उस पे असर करेगी। करबला के मैदान में जब इमाम ने हुज्जत तमाम की, क्या मैंने नमाज तर्क की? क्या मैं रसूल का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं फातिमा ज़हरा का लाल नहीं हूँ? तो मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? क्यों कत्ल कर रहे हो? एक आवाज तो आई रोशन ने भी कहा तुम्हारे बाप की दुश्मनी में कत्ल कर रहे। इसके बाद एक जुमला इमाम ने फरमाया, कहा कि मैं तुम्हें नसीहत जरूर कर रहा हूँ मगर मेरी बात तुम पर असर करने वाली नहीं है। क्यों? इसलिए कि मौलिया मिन मालिल हराम, तुम्हारे पेट वाले हराम से भरे हुए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। हमारे पेट वाले हराम से भरे हुए हैं, तो सबसे पहली तरबियत वालिदैन जो करें औलाद की, वो उन्हें हलाल ग़िज़ा खिलाएं। इसलिए कि हलाल ग़िज़ा का असर मुरक्कब होता है। हलाल ग़िज़ा खिलाओगे तो ये लड़का, ये तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारी औलाद तुम्हारी बन के रहेगी, तुम्हारे लिए सारे सवाब करेगी, तुम्हारे मरने के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे लोग तुम्हें गालियां दें। हलाल ग़िज़ा खिलाइए। इसलिए कि जो हराम ग़िज़ा खिलाता है कोई वक्त का फिरौन बनता है, कोई नमरूद बनता है, और जिसकी परवरिश आपने हलाल ग़िज़ा खिला के की, कोई वक्त का रसूलुल्लाह बनेगा, कोई वक्त का हम नहीं बनेगा। हलाल ग़िज़ा खिलाइए, इसका असर मुरक्कब होता है। इसीलिए
اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جو انسان رزق حلال کے لیے نکلتا ہے اگر اس کی موت بھی آ جائے تو روایات میں ہے وہ شہید مرتا ہے۔ ایک شخص مجبوری کا کیا ہے، ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی، پیغمبر نے آگے بڑھ کر سینے سے لگا دی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس کے ہاتھوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، کہا تم مٹی دیکھ رہے ہو، یہ عبادت کر کے آ رہا، یہ عبادت کر کے آ رہا۔ حلال غذا کھلائیے، حرام غذا سے بچوں کو بچائیے۔ خدا کی قسم بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں حرام غذا کے۔ یہ حرام غذا ہی کا اثر ہے کہ آج قوم میں ایک ایسا انسان پیدا ہو گیا جو قرآن کے بھی انگلی اٹھا رہا ہے، پیغمبر کی بھی توہین کر رہا ہے، ہمیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو جس قرآن کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کی حفاظت کرنے والا خدا ہو، اس قرآن کو کون مٹا سکتا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن سے متوسل رہیے، دامن اہل بیت کو ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ یہ ماحول بڑا برا شوق ماحول ہے، ان کے سارے ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ مرحوم بڑے نیک خصلت، بڑے مخلص انسان تھے، بڑا صدمہ ہے ان کی اولاد کو، ظاہر ہے والدین کا سایہ سر سے اٹھانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان کے بھائی نجف علی، بھائی بشارت، بڑا صدمہ ہے ان کو۔ واقعی بھائی جو ہوتے ہیں قوت بازو ہوتا ہے، اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، قوت بازو ہوتا ہے بھائی۔ لیکن میرے عزیزوں، ہر غم کی دوا واقع کربلا، اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو ہمیں صبر نہ آتا۔ کوئی جوان مر جائے کربلا کے جوانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی بچہ دنیا سے چلا جائے کربلا کے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی بوڑھا چلا جائے تو کربلا کے بوڑھوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہائے حسین ابن علی نے صفا سے لے کر ظہر تک لاشیں اٹھائے، کبھی بھانجوں کے لاشیں، کبھی بھتیجوں کے لاشیں، کبھی کڑیت جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، اور آخر میں حسین نے ایک 6 ماہ کے بچے کی اور عزیزوں آپ کو یاد کیا ہے اس موقع پر حسین کیا مظلومیت تھی غریب رحم۔ ایک بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام اور کہنا ہے میرے شیعوں کاش تم اس وقت کربلا میں ہوتے جب میں اپنے چشمائے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ حسین نے آپ کی قربانی اور جب حسین نے ننھی سی میت لے کر چلے لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے مگر ایک 6 ماہ کی میت حسین کے ہاتھوں میں کتنی وزنی ہو گئی، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کی ماں کو کیا جواب اللہ جنب پہ بنا ہی اور ایک مرتبہ تیرے خیمہ پر پہنچے، ایک مرتبہ سکینہ نکال آئی، کہا بابا آپ علی اصغر کو پانی میں ڈال رہے ہیں، پیاسی رہ گئی۔ اس کے بعد اب بابا کے بڑی اور جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا کیا دیکھا، اور اس کے بعد حسین میرے خیمہ پر آئے، چہرے پر علی اصغر کا خون، سینے پر علی اصغر کا خون، اللہ اور ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک لگی ہوئی، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا زینب ام کلثوم یا سکینہ
तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम। हाय हाय एक मर्तबा 4 वर्ष की बच्ची आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद कहा बाबा आप जा रहे हैं, बाबा हमें मदीने पहुंचा दीजिए। कहा नहीं बेटी मदीने जाना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अल्लाह कहा बाबा मैं तो आपके सीने पर सोती हूँ, आप जा रहे हैं ये बताइए मुझे तो आपके सीने की बात नहीं आती। कहा बेटी आज के बाद माँ के सीने पर सो जाना और फूफी के सीने पर सो जाना। कहा बाबा मुझे तो नींद नहीं आएगी। कहा बेटी अगर नींद ना आए तो आप तो मस्तक में चले आना। बीवियों से रुखसत हुए, सैयद सज्जाद के खेमे में आए, ज़ैनब ने फालतू हिलाया, मेरे लाल सैयद सज्जाद उठो, बाप आखिरी रुखसत के लिए आए। सैयद सज्जाद आके बोली, खुदा किसी बेटे को वो मंजर न दिखाए जो सैयद सज्जाद ने देखा। क्या देखा बाप, सर से पैर तक तीर लगे हुए। ए बाबा यहाँ पर क्या हाल हो गया? मेरे भैया अकबर क्या हुए, भैया कासिम क्या हुए, चाचा अब्बास क्या हुए? कहा मेरे लाल सब कत्ल कर दिए गए। अरे किस चीज को पूछोगे? बस इतना जान लो कि मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ना गया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा तलवार दो। कहा मेरे लाल आसान तलवार लेकर क्या करोगे? कहा लेकर जिहाद करूंगा। कहा नहीं मेरे लाल सैयद सज्जाद तुम्हारा जिहाद मेरे पास शुरू होगा। तुम्हें माँ बहनों को लेकर शाम और कूफा के बाजारों में जाना है। मेरे लाल हुसैन सैयद सज्जाद के खेमे से रुखसत हुए। अब हुसैन सवार होना चाहते हैं, न यमीना व शिमाला, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं, आवाज देते हैं या अमदानत सफा या फुसानत नियाज। ये मेरे शेरों, ये मेरे घोड़े सवारों, अरे तू कहाँ चले गए? सैयद सज्जाद कहते हैं जब मेरे बाबा ने हमारी तलाशें डाली। एक दिन करबला की तरफ से रोता हुआ आया और उसने आने के बाद कहा तुम ताजपोशी एक मर्तबा काफर की माँ ने कहा मेरे लाल जाओ फौरन जाओ नुसरत इमाम के लिए पहुंच जाओ। जाफर करबला में आए क्या देखा? मैदान करबला में लाशें पड़े हुए हैं, जिसमें तीर लगे हुए हैं। आए मौला के करीब और आने के बाद कहते हैं मौला मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं नहीं तुम जिन हो इंसान मैं नहीं चाहता मेरे नाना की उम्मत एक जिन के हाथों दबाव रहे। एक मर्तबा बस अभी जो हाथ होने हो जाएंगे। एक हुसैन ने सवाल किया जाफर ये बताओ क्या तुम मुझे बचा लोगे? मुझे बचा लोगे? कहा मौला मैं आपको बचा लूंगा, इस लश्कर को तहस नहस कर दूंगा। एक मर्तबा हुसैन ने जाफर का हाथ पकड़ा, मार लेकर जहां भी अकबर का लाश मेरी माँ मेरे मकतल को साफ कर रही है। माँ ने पूछा बेटा क्या नुसरत नहीं मौला ने इजाजत नहीं दी, आप चलिए होगा कहने से मौला मान जाए, इजाजत मिल जाए। पर एक मर्तबा जाफर की माँ जाफर को लेकर करबला पहुंची, लेकिन जैसे ही नबी ने करबला का कदम रखा क्या देखा? हुसैन का
تین مرتبہ